جب گاڑی کی ایک ٹکر شکتی کپور کے کیریئر کو نئے موڑ پر لے آئی۔ اگر فیروز خان اوورٹیکنگ کرتے ہوئے شکتی کپور کی گاڑی سے اپنی گاڑی نہ ٹکراتے تو ان کا فلم کیریئر بھی بس مختلف اسٹوڈیوز کے دروازوں پر ٹکر ہی مار رہا ہوتا۔ شکتی کپور نے جیسے ہی ایک موڑ کاٹا تو اچانک انہیں ایک زوردار جھٹکا ایسا لگا کہ یکدم ان کی پرانی گاڑی ہچکولے کھا کر رک گئی۔ گاڑی میں دراصل کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی، بلکہ عقب سے آنے والی ایک عالی شان مرسیڈیز نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی جب ہی ایک جھٹکے سے وہ رکی تھی۔ شکتی کپور کا غصے سے تو برا حال ہو گیا۔ ایک تو اتنی مشکل سے انہوں نے یہ گاڑی خریدی تھی جس کے لیے پیٹرول بھی ادھار پر حاصل کرتے، اور جب کبھی کہیں کوئی کردار ملتا تو وہ اس کے معاوضے میں سے پیٹرول پمپ مالک کو اس کا ادھار ادا کرتے۔ گاڑی کے حادثے کے وقت وہ 15 روزہ فلمی جریدے کے دفتر جا رہے تھے، جہاں وہ اپنی نئی فلم کی تصاویر دے کر ان سے گزارش کرتے کہ وہ اسے شائع کریں تاکہ کوئی ہدایت کار ان تصاویر کو دیکھتا تو ممکن ہے کہ شکتی کپور کو مزید فلموں کی پیشکش ہو جاتی۔ شکتی کپور کا اصل نام سنیل تھا، دہلی سے تعلق تھا۔ اداکاری کے بڑے اور نامور انسٹیٹیوٹ پونا سے فنکاری سیکھنے کے بعد فلموں میں قسمت آزمانے کی جستجو میں تھے۔ 1975 میں فلمی دنیا سے جڑنے والے شکتی کپور اب تک گمنامی کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے، گو کہ اس دوران سرگم، جانی دشمن، مورچہ، قسم خون کی، کھیل کھلاڑی، آشنا اور دل سے ملے دل جیسی فلموں میں اپنی جھلک دکھائی، لیکن کردار ہی کچھ ایسے واجبی نوعیت کے تھے کہ شکتی کپور کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ اسی کشمکش میں شکتی کپور کا سارا وقت ہدایت کاروں، پروڈیوسرز اور اسٹوڈیوز کے چکر لگانے میں گزرتا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں کسی فلم میں بھرپور اور ان کی پسند کے مطابق کردار مل گیا تو وہ پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال عقبی گاڑی کی ٹکر نے جیسے ان کے دل و دماغ میں آندھیاں چلا دیں۔ غربت، مایوسی اور ناکامی کے اس دور میں گاڑی پر لگنے والی یہ ضرب انہیں اپنے دل پر لگتی ہوئی محسوس ہوئی، اس لیے وہ غصے سے لال ہو گئے۔ لمبے چوڑے اور سرخ و سفید شکتی کپور نے انتہائی غصے کے عالم میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور سوچ لیا کہ اس گاڑی ڈرائیور کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ شکتی کپور بجلی کی تیزی کے ساتھ گاڑی سے اترے اور غضبناک انداز سے عقب سے آنے والی اس گاڑی کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی تک پہنچتے اچانک ہی اس گاڑی کا بھی دروازہ کھلا۔ شکتی کپور جہاں تک جیسے ان کے قدم زمین پر چپک ہی گئے۔ شکتی کپور کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ڈرائیور کوئی اور نہیں، دراز قد فیروز خان تھے، جو ایک اداکار، پروڈیوسر اور ہدایت کار کی وجہ سے غیر معمولی شہرت رکھتے تھے۔ شکتی کپور جو اپنا نقصان وصول کرنے کی ٹھانے ہوئے تھے، اچانک ہی ان کا غصہ پانی کے بلبلے کی طرف بیٹھتا چلا گیا۔ فیروز خان نے چند سیکنڈز کے لیے ان کو اور پھر ان کی اپنی تباہ گاڑی کو دیکھا۔ شکتی کپور نے اچانک پینترا بدلا اور فوراً التجائی انداز سے مخاطب ہوئے، سر میں شکتی کپور، میں اداکار ہوں، پونا انسٹیٹیوٹ سے اداکاری سیکھی ہے، مجھے ایک چانس، بس ایک موقع دلا دیں۔ اس سارے واقعے کے دوران اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو چکی تھی، اور ہجوم کو جب معلوم ہوا کہ گاڑی میں فیروز خان ہیں تو یہ رش اور بڑھنے لگا۔ اب اس وقت تک کوئی شکتی کپور کو جانتا تک نہیں تھا، اسی لیے سارا جمگھٹا فیروز خان کے آس پاس تھا، جنہوں نے ان سب سے بچنے کے لیے دوبارہ گاڑی کا رخ کیا اور پھر اپنی گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے جائے وقوع سے کم و بیش فرار ہی ہو گئے۔ ادھر بیچارے شکتی کپور یہ سوچ رہے تھے کہ ایک تو نقصان ہوا اور دوسرے فیروز خان نے ان کی درخواست بھی سنی انسنی کر دی۔ جیسے تیسے کر کے فیروز خان نے گاڑی کو مکینک تک مرمت کے لیے پہنچایا اور خود فلم اور سکرین پلے رائٹر کے شکلا کے گھر پیدل مارچ کرتے ہوئے گھنٹوں بعد تھکے تھکے قدموں کے ساتھ پہنچے۔ کے شکلا شکتی کپور کے قریبی دوست تھے، جن کی معرفت انہیں فلموں میں کوئی چھوٹا موٹا کردار مل جاتا۔ شکتی کپور کو کے شکلا نے بتایا کہ وہ ان دنوں ایک بڑے بجٹ کی بڑی سٹار کاسٹ والی فلم قربانی کی کہانی لکھ رہے ہیں۔ شکتی کپور کے لیے اگلی خبر کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی کہ کے شکلا نے ہدایت کار سے شکتی کپور کی سفارش کی، لیکن اس نے مسترد کر دیا۔ کے شکلا کا کہنا تھا کہ شکتی کپور کا بالی ووڈ میں کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ واپس دہلی چلے جائیں۔ شکلا نے بتایا کہ قربانی کے لیے انہوں نے ہدایت کار کو کسی طرح راضی کر لیا تھا، لیکن آج ہی اس نے منع کر دیا۔ شکتی کپور
کپور نے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ ہدایت کار کو کوئی بلی آنکھوں والا وہ لمبا لڑکا چاہیے جس نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے۔ شکتی کپور کے کانوں میں شکلا کے یہ الفاظ بھی پڑے کہ فلم کے ہدایت کار فیروز خان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکا جب آج وحشت اور غضبناک آنکھوں کے ساتھ گاڑی سے اترا اور جو اس کی خوف زدہ کرنے والی چال تھی اس نے فیروز خان کو ڈرا ہی دیا، اور اب وہ ضد پکڑے بیٹھے ہیں کہ انہیں تو وہی نوجوان چاہیے جو جب اسکرین پر آئے دیکھنے والے سہم جائیں۔ شکتی کپور نے کم و بیش چلا کر کہا کہ وہی ہیں وہ جن کی گاڑی سے فیروز خان کی گاڑی کی ٹکر ہوئی تھی۔ شکتی کپور نے اب سارا واقعہ کے شکلا کے گوش گزار کیا۔ اب طے شدہ وقت کے مطابق کے شکلا شکتی کپور کو فیروز خان کے سامنے لے کر پہنچ گئے۔ فیروز خان اپنے مخصوص انداز میں شکتی کپور سے ملے اور پوچھ ہی لیا کہ اس دن حادثے کے وقت شکتی کپور انہیں برا بھلا تو کہہ رہے ہوں گے۔ شکتی کپور کا کہنا تھا کہ بالکل بھی نہیں، ہاں غصہ صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک غریب اداکار ہیں اور گاڑی کے ذریعے ہی ان کی بھاگ دوڑ ہوتی تھی۔ فیروز خان کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی کردار کے لیے تنہا کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ان کی پوری ٹیم ہے۔ اب شکتی کپور کے حتمی فیصلے کے لیے ان کی معاونت لینی ہوگی۔ ہفتے کو وہ گھر پر ایک پارٹی رکھ رہے ہیں جس میں شکتی کپور کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس پارٹی کے بعد ہی کاسٹ کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ شکتی کپور کے لیے اب نئی آزمائش یہ تھی کہ انہیں ہفتے تک انتظار کرنا تھا اور ایک ایک دن ان پر بھاری گزر رہا تھا۔ دھڑکا یہی لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں پھر مسترد کر دیا جائے۔ ان گن خدشات کے ساتھ پارٹی والے دن جب وہ مقررہ مقام پر پہنچے تو ایک خلقت تھی۔ ایسے میں چند گھنٹوں بعد شکتی کپور کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ انہیں فیروز خان نے فلم قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ شکتی کپور کو معلوم تھا کہ یہی اپنی شناخت بنانے کے لیے آخری موقع ہے۔ فلم قربانی کی عکس بندی شروع ہوئی تو شکتی کپور نے دل و جان سے اداکاری کے اپنے تمام تر تجربے کو بروئے کار لا کر حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ ونود کھنہ، فیروز خان، زینت امان اور امجد خان کی یہ فلم قربانی 4 جولائی 1980 کو نمائش پذیر ہوئی تو اس نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ فلم کے گانوں نے دھوم مچائی جبکہ اسی تخلیق کے ذریعے نازیہ حسن بھی مرکز نگاہ بنی۔ شکتی کپور کی اداکاری کا معیار واقعی اپنے عروج پر رہا۔ وہ جب اسکرین پر آئے دیکھنے والوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ فلم میں وکرم سنگھ کا کردار نبھانے والے شکتی کپور نے اپنی اداکاری کے ذریعے قربانی میں شامل امریش پوری تک کو پس پردہ کر دیا۔ ہدایت کاروں اور پروڈیوسرز کو ایک نیا ولن شکتی کپور کی صورت میں مل گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، قربانی کے بعد تو جیسے شکتی کپور راتوں رات سٹار بن چکے تھے، اب ولن کے لیے ہر کسی کے ذہن میں صرف شکتی کپور کا نام ہی آتا۔ آنے والے برسوں میں شکتی کپور ایک مستند ولن کے طور پر شناخت کیے گئے، لیکن 90 کی دہائی میں دیکھنے والوں نے ان کا ایک نیا روپ بطور کامیڈین دیکھا۔ قادر خان گووندا اور شکتی کپور کی اس مثلث نے بہترین مزاحیہ فلموں کا تحفہ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بطور ولن ہیرو کی زندگی کو عذاب بنانے والے شکتی کپور کی جب بھی فلم فیئر ایوارڈ کے لیے نامزدگی ہوئی تو وہ بطور کامیڈین ہی ہوئی۔ 5 مرتبہ نامزدگیوں میں انہوں نے فلم راجا بابو کے لیے بہترین کامیڈین کا پہلا اور آخری فلم فیئر ایوارڈ جیتا۔ فلم انداز اپنا میں کرائم ماسٹر گوگو کا کردار تو جیسے ان کی پہچان ہے۔ شکتی کپور نے پدمنی کولہا پوری کی بہن سے بیاہ رچایا جبکہ اپنی ان کی بیٹی شردھا کپور بالی ووڈ کی ٹاپ کلاس اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ شکتی کپور حالیہ برسوں میں فلموں سے دور ہو چکے ہیں۔ اب لگ بھگ 2 سال بعد ان کی رنبیر کپور اور انل کپور کے ساتھ فلم اینیمل آئی ہے جس میں ان کے سنجیدہ کردار کو سراہا جا رہا ہے جبکہ ان کی تخلیق نے کمائی کے نئے ریکارڈ بھی بنائے ہیں۔ شکتی کپور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ضرور ہے لیکن کچھ ڈرامائی موڑ کھاتے ہوئے۔ اگر اس روز فیروز خان اوورٹیکنگ کرتے ہوئے ان کی گاڑی سے اپنی گاڑی نہ ٹکراتے تو ان کا فلمی کیریئر بھی بس مختلف اسٹوڈیوز کے دروازوں پر ٹکر ہی مار رہا ہوتا۔